نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایویژن چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ درود پاک کی فضیلت آئیے سنتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ذریعہ ہے نبی پاک کی شفاعت پانے کا۔ نبی پاک پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھیں، اس کی برکت حاصل کریں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہے، اور انشاءاللہ پچھلے پروگرام کی طرح آج بھی بہت سارے گفتگو آپ سے کرنے والے ہیں۔ آج میرے ساتھ پھر پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ پہلے بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، آج پھر تشریف لائے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو ان سے ہم کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے مہمان مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہی بہت سارے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے نعت خوان بھی تشریف فرما ہے، بہت سارے پیارے پیارے کلام ان سے سننے والے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے، انشاءاللہ بہت ساری برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کے کلام کی۔ جب بھی سنتے ہیں تو دلوں میں سکون طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں، ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے۔ آگ دوزخ کی جلا ہی نہ
سکتی ان کو آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے اور درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے اور سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے اور چاند سورج کا مقدر پھر دیکھو اکثر چاند سورج کا مقدر پھر دیکھو اکثر سبز گنبد کے نظارے وہ کیا کرتے ہیں سبز گنبد کے نظارے وہ کیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے اور قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں صلو علی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کلام کی اور دیگر تمام کلاموں کی برکت نصیب فرمائے۔ FGN کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح اور الحمدللہ آپ امید کرتے ہیں کہ بڑی شوق اور ذوق سے دیکھتے ہوں گے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا پروگرام بھی بڑا پیارا ہے۔ اس میں جہاں بہت ساری علم و حکمت سے گفتگو ہم کرتے ہیں، وہیں پر تلاوت قرآن پاک بھی آپ کو سناتے ہیں، بہت پیارے پیارے کلام بھی، نعتیں بھی، منقبتیں بھی سناتے ہیں، اور الحمدللہ ساتھ ہی علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی کسی ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم شخصیت
کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہندوستان کی ایک جانی مانی شخصیت اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی شخصیت ہے، اپنے وقت کے عظیم مجدد ہوئے ہیں، اور کون سی خانقاہ ہے جو ان سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ کون سا مسلمان ہندوستان کا جو ان سے محبت نہ کرتا ہو۔ بہت عظیم شخصیت، بہت جانی مانی شخصیت، میری مراد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت پیشوا، عظیم المرتبت شخصیت حضور مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، پنجاب سرہند میں آپ کا مزار پاک ہے، اور میری بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، اور بڑا ہی روحانی اور عرفانی وہ مقدس مقام ہے۔ جب حاضری ہوئی تو سبحان اللہ، یقین مانیے کہ دل کو تازگی ملی، ایک عجیب ہی کیف و سرور ہے وہاں پر۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ کی ولادت کا کیا معاملہ ہے، آپ کے گھرانے کے حوالے سے ہے، آپ کی علمی خدمات، اور اسی طرح آپ کی خلافت و اجازت، اور ایک آپ رحمۃ اللہ کا جو بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا بہت بڑا فتنہ جو ہے اس کے خلاف آپ نے سرکوبی کی، اور آپ نے اس کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آپ کو اس میں ایک کامیابی ملی۔ تو یہ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب، بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، تو آئیے ان سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ تو عطاء المصطفیٰ صاحب کیا فرمائیں گے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا کہ شروع میں آپ ہی کچھ تعارف حضرت کا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علی بھائی، الحمدللہ آپ کے سلسلے کی برکت سے پرسنلی ہمیں بھی اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی ہندوستان کے مشہور و معروف اولیاء اکرام کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ آج کی جس ہستی کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، لوگ کہتے ہیں جس ہستی کا ہم تعارف کرائیں گے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مجدد الف ثانی وہ ہیں ان کا ہم تعارف نہیں کراتے، بلکہ ان کے ذریعے ہمارا تعارف ہوتا ہے، کیا بات، ان کے ذریعے ہماری پہچان ہوا کرتی ہے، اور بڑی کمال کی ہستی ہیں۔ تصوف میں آپ نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی ولادت بھی اور ان کی جائے پیدائش بھی کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی جائے پیدائش، پہلے میں عرض کروں گا کہ ان کی جو ولادت ہے وہ ہندوستان کے شہر سرہند میں ہوئی، ہندوستان کے مقام سرہند میں ہوئی 1971 ہجری، اور 1563 عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا جو نام ہے وہ احمد ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی کنیت ابو البرکات، اور آپ کا لقب بدر الدین ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، کنیت بھی ویسے ہی نہیں مل جاتی، کنیت کے پیچھے بھی ایک پس منظر اور پیش منظر ہوا کرتا ہے۔ تو ابو البرکات، جہاں سے برکتوں کا فیضان ہوتا ہو، وہ مجدد الف ثانی کی ذات بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدر الدین، جو دین کا چاند ہو، سبحان وہ حضرت مجدد الف ثانی کی ذات بابرکت ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ دیکھیں، آپ ابو البرکات بھی ہیں، بدر الدین بھی ہیں، اور یہ تمام تر فیوز جس سرچشمہ ہدایت سے جا کے ملتے ہیں وہ ذات بابرکت حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ہیں۔ یعنی آپ بیٹے ہیں نسلاً بعد نسلن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ اس تعالیٰ لیے عنہ۔ فاروقی بھی کہا جاتا ہے آپ کو، فاروقی۔ ہاں، اس لیے آپ کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ اور علی بھائی، اتنی جامع کمالات شخصیت جس جگہ پیدا ہوئی ہو وہ جگہ بھی با کمال ہوتی ہے، اور یہ جگہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی اس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ پہلے زمانے میں یہ جگہ وہ تھی جہاں پر جنگلی جانور رہا کرتے تھے، جہاں پر لوٹ مار کا بہت خطرہ ہوتا تھا۔ اصل میں ایک جگہ ہے سرائس اور ایک جگہ ہے سامانہ۔ سرائس اور سامانہ کے بیچ میں یہ سرہند واقع ہے۔ سمجھ لیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو 5ویں جد امجد ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سہروردی۔ امام رفیع الدین فاروقی سہروردی جو ہیں یہ خلیفہ ہیں مخدوم جہانیان جہاں گشت کے، مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے خلیفہ ہیں حضرت مجدد الف ثانی کے 5ویں جد امجد۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں بزرگ، یعنی آپ کے 5ویں جد امجد اور حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت، جب یہ دونوں بزرگ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو لوگوں نے
آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا کہ یہ جو سرائس اور سامانہ کے بیچ میں جو آبادی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، دن بدن یہاں پر واقعات و واردات بڑھتے جا رہے ہیں، جنگلی زمین بھی ہے، جنگلی جانور بھی لوگوں کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر ایک شہر آباد کیا جائے۔ صحیح۔ چنانچہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا فیروز شاہ تغلق، اس کی بارگاہ میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اس کے دربار میں جا کر کے یہ کہا کہ وہاں شہر آباد کیا جائے، چنانچہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وجہ یہ تھی کہ وہ شہر آباد کرنے کا ذمہ جو ملا تھا وہ حضرت مجدد الف ثانی کے جو 5ویں پشت کے جد امجد ہیں ان کے بھائی کو ملا تھا۔ کیا بات، صحیح۔ اب ان کے بھائی نے اس شہر کو آباد کرنا شروع کیا۔ ان کے بھائی کا نام بھی مورخین نے لکھا ہے، ان کے بھائی ہیں خواجہ فتح اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب جب وہ شہر آباد ہونا شروع ہوا اور وہاں پہ قلعہ بنایا گیا تو وہ قلعہ پہلا جو وہاں پہ تعمیری کام تھا وہ قلعے کا تھا، جیسے ہی قلعہ تعمیر کیا جاتا وہ ٹوٹ جاتا، گر جاتا، یعنی تعمیرات میں دشواریاں آ رہی تھیں، تعمیرات ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو اب لوگ پھر سے مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے حکم دیا حضرت سیدنا رفیع الدین سہروردی جو کہ آپ کے 5ویں جد امجد ہیں حضور مجدد الف ثانی کے، کہ آپ جائیں اور جا کر کے وہاں قلعہ تعمیر کریں۔ جب آپ کے 5ویں جد امجد نے وہاں جا کر کے قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا تو مورخین لکھتے ہیں پھر وہ قلعہ تعمیر ہوتا چلا گیا۔ یعنی اس جگہ کو جو آباد کیا ہے اور آباد کرنے میں جو کردار ہے وہ آپ کے جد امجد کا بھی ہے، اور کردار ہی نہیں بلکہ آپ کی کرامات کا ایک ثبوت ہے شہر سرہند شریف۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے خاندان کو اگر دیکھا جائے، آپ کے والد ماجد کا مقام بھی میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ آپ کے والد ماجد بھی جو ہے نا ایک عظیم شخصیت، اور اللہ پاک نے، کیونکہ یہ آپ نے سنا کہ ان کے 5ویں جو جد امجد تھے 5ویں، ان کا یہ ماشاءاللہ ایک عظیم ان کا کارنامہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر کہ جہاں لوٹ مار ہوا کرتی تھی انہوں نے اس جگہ کو سمجھے کہ صاف کیا، اس چیز سے پاک کیا اور الحمدللہ وہاں پر شہر آباد کیا۔ اور ان کے والد ماجد کے حوالے سے بھی کیا فرمائیں گے؟ ان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ جی، ان کے جو والد ماجد ہیں وہ حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی چشتی قادری جید عالم دین اور ولی کامل تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی کے دنوں میں علوم دینیہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خصوصی طور سے ولایت اور دیگر چیزوں کے اکتساب فیض کے لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے آپ نے آستان عالی پر قیام کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس چشتی نے فرمایا کہ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد آنا۔ آپ واپس چلے گئے، تحصیل علم میں لگے رہے، جب واپس آئے تو حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس چشتی وصال فرما چکے تھے اور ان کے شہزادے شیخ رکن الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی کو سلسلہ قادریہ چشتیہ میں خلافت سے نوازا اور فصیح و بلیغ عربی میں اجازت نامہ مرحمت فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی عرصے سفر میں رہے اور بہت سے اصحاب معرفت سے ملاقاتیں کی، بالآخر آپ سرہند تشریف لے آئے اور آخر عمر تک آپ یہیں تشریف فرما ہو کر اسلامی کتب کا درس دینے لگے۔ آپ نے فقہ و اصول میں بے نظیر کتابوں کا درس دیا جس میں تعارف ہے، عوارف المعارف ہے، فصوص الحکم ہے، ان کتابوں کا درس آپ نے دیا اور بہت سے مشائخ نے آپ کے والد ماجد سے استفادہ کیا۔ امام ربانی کے والد محترم شیخ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 80 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بھی سرہند شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر ایک یعنی کہ آپ کا آبائی قبرستان بھی موجود ہے۔ اچھا، اس میں اور جی علی بھائی، والد محترم بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے جی، اور ان کے والد محترم نے جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان میں ایک کتاب ہے کنوز الحقائق اور ایک کتاب ہے اسرار التشہد۔ دونوں کتابیں تصوف میں ہیں اور بڑی کمال کی گفتگو آپ نے اس میں فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے والد ماجد بھی جو ہے ایک علمی شخصیت، علمی مقام رکھنے والے، علم دوست یہ شخصیت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ان کے خاندان کی۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب نام سنتے ہیں، جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے راہ حق میں قربانیاں پیش کی اور حق کی لیے لڑائی لڑی نا، یعنی کہ کلمہ حق کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا نام سنتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے۔ سوچیے کہ آپ دکھتے کیسے ہوں گے نا، آپ کا حلیہ کیسا ہوگا، کتنے پیارے آپ ہوں گے، کیا آپ کا انداز مبارک ہوگا۔
تو میں چاہوں گا کہ رضا بھائی، حضرت کا نام تو سنا ہی ہے، کچھ حلیہ بھی حضرت کا بیان ہو جائے کہ آپ کیسے تھے، اللہ پاک نے آپ کو کس قدر جو ہے وہ شان و عظمت عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی آپ کی اجازت اور خلافت کے حوالے سے کہ آپ کو جو ہے نا کن کن سلاسل سے خلافتیں ملی، کن کن بزرگوں سے آپ کا جو ہے نا یہ سلسلہ ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی علی بھائی، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب وہ ہستی کا نام سنتے ہیں تو ان سے اتنی محبت اور لگاؤ بڑھ جاتا ہے، تو جب وہ ہستی کا حلیہ سنیں گے تو ان کی محبت میں اور ہمارا مزید اضافہ ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو رنگت تھی وہ گندوبی مائل بسفیدی تھی، پیشانی کشادہ یعنی چوڑی تھی، اور چہرے مبارک خوب ہی نورانی تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ناظرین سنتے بھی جائیں اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک چہرہ اور ان کی صورت ہمارے ذہن میں آئے۔ سبحان اللہ۔ جی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ خوبی نورانی تھا، اور نورانی کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کس کے اولاد سے تھے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے تھے۔ اچھا، ابرو دراز یعنی جو بھویں تھی وہ لمبی تھی اور سیاہ اور باریک تھی، آنکھیں کشادہ یعنی چوڑی تھی آنکھیں اور بڑی، جبکہ بینی یعنی ناک باریک اور بلند تھی۔ سبحان اللہ۔ لب یعنی ہونٹ سرخ یعنی لال اور باریک تھے، دانت یہ موتی کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور چمکدار تھے بالکل موتی کی طرح۔ ریش یعنی داڑھی شریف آپ کی مبارک گھنی اور دراز اور مربع یعنی چوکور تھی، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دراز قد یعنی کہ لمبے قد کے تھے اور نازک جسم کے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پاؤں کی ایڑیاں بالکل صاف اور چمکدار تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے نفیس یعنی صاف ستھرے تھے کہ پسینے سے ناگوار بو نہیں آتی تھی، یعنی بدبو نہیں آتی تھی۔ یہ آپ کا حلیہ مبارک کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ علی بھائی آپ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو کن کن سلاسل سے اجازت و خلافت حاصل تھی، تو ماشاء اللہ الکریم جو مشہور و معروف سلاسل ہیں ان سے آپ کو یعنی کہ اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مختلف سلاسل طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔ نمبر 1 سلسلے سہروردیہ کبرویہ میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اسی طریقے سے نمبر 2 سلسلے چشتیہ اور قادریہ میں اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اسی طریقے سے سلسلے قادریہ میں کیتھلی یعنی مضافات سرہند، وہاں پر ایک علاقہ ہوگا، اس کے جو بزرگ ہیں حضرت شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ سلسلے نقش بندیہ میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تینوں سلسلوں میں اکتساب فیض کا یوں ذکر فرمایا کہ مجھے کثیر واسطوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارادت حاصل ہے۔ سلسلے نقش بندیہ میں 21، سلسلے قادریہ میں 25 اور سلسلے چشتیہ میں 27 واسطوں سے مجھے الحمدللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادت حاصل ہے۔ یعنی جو مشہور و معروف یوں سلاسل کہہ سکتے ہیں آپ، بلکہ کہہ سکتے ہیں بلکہ ہے یعنی قادریہ نقش بندیہ چشتیہ، ان سلاسل سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور آپ کا سلسلہ بھی یقیناً جو ہے ایک عظیم سلسلہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ آپ کا سلسلہ۔ سبحان اللہ، یعنی جس سلسلے سے آپ بھی بیعت فرماتے ہیں اور آپ کے جو خلفاء مریدین ہیں، ایک مشہور سلسلہ ہے ہمارے ہندوستان کا، ایک بڑا طبقہ جو ہے اس سلسلے سے مریدین جو ہے ان کی تعداد آپ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سلسلے کی برکت نصیب فرمائے۔ اگر بات کی جائے آپ کے دیگر کارناموں کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو القابات ہیں اور آپ کی جو ٹائٹل ہیں ان میں ایک مشہور یہ ہے کہ مجدد آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مجدد اسے کہتے ہیں کہ جو دین کی تجدید کرنے والا، دین کا بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی پر ایک ایسے شخص کو مقرر فرماتا ہے، یہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا ایک پوری جماعت بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا بہت بڑا کام لیتا ہے اور دین کے یہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنی صدی کے عظیم مجدد تھے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں مجددین کا ایک ظاہر ہے کہ دور رہا ہے۔ ہمارے دور کے جو مجدد گزرے ہیں، جو ہمارے ماضی کے، وہ سید اعظم امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب بھی مجدد کا نام لیتے ہیں یقین مانیے تو سب سے پہلے جو ذہن میں خیال آتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہی یہ خیال آتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے وقت کے اتنے بڑے عظیم مجدد تھے، یہ بھی مجدد ہیں، اور حضور مجدد الفسانی بھی اپنے وقت کے عظیم مجدد۔ اچھا، ایک بڑی پیاری بات بتاؤں آپ کو، یہ دونوں جو مجدد ہیں سبحان اللہ اپنے وقت کے مجدد ہیں،
لیکن ان دونوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ کامن سی ہیں نا. عطا صاحب کیا فرمائیں گے؟ دونوں ہی ماشاءاللہ اپنے وقت کے مجدد ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی علی بھائی، آپ نے جو سوال فرمایا ایسا ہی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں کافی چیزوں میں مناسبت پائی جاتی ہے. ایک کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس کے صفحہ 422 پر ایک بڑی پیاری بات مرقوم لکھی ہوئی ہے. میں پہلے چاہوں گا کہ اس کو آپ کو سنا دوں. جی. حضرت مجدد الفسانی قدسہ سرہ النورانی فرماتے ہیں جو کچھ فیوز و برکات کا مجمع ہے وہ سرکار غوثیت سے ملے ہیں. نور القمر مستفاد من نور الشمس، یعنی چاند کی روشنی سورج کے نور سے مستفاد ہے. یعنی ابھی جو گفتگو چلی رضا بھائی نے وہ آپ کو بتایا کہاں کہاں سے خلافات حاصل ہیں، کہاں کہاں سے خلافتیں آپ کو ملی ہیں. تو حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ فیض و برکات ملی ہیں اور یہ تمام سلاسل کا جو میری ذات میں ایک مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں 27 کہیں 22 کہیں مختلف بتایا ابھی رضا بھائی نے ہمارے، تو کہتے ہیں یہ جو کچھ فیوز و برکات کا مجمع میری ذات میں ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در سے ملا ہے. سبحان اللہ. اور رہی بات یہ کہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا اعلیٰ حضرت ان دونوں میں آپس میں مماثلت پائی جاتی ہے، بالکل پائی جاتی ہے. اور ہم دیکھیں تو حضور مجدد الفسانی بھی ایک بہت بڑے عالم دین، بالکل. اور آپ نے درس بخاری بھی دیا، آپ نے درس بیضاوی بھی دیا، آپ نے درس فقہ بھی دیا، آپ نے تصوف کا درس بھی دیا. اور آپ کے جو درس کی شان ہوتی تھی وہ ایک علیحدہ ہی ہوا کرتی تھی علی بھائی. سبحان اللہ. جب آپ درس دیا کرتے، آپ کی درسگاہ لگی ہوتی تو وہ ہوتا ہے نا کہ اب جو طلباء ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، استاذ تو سامنے والے طالب علم کی کیفیت کو جان رہا ہے، کتاب میں اس کی نگاہیں ہیں تو سمجھ میں یہ آئے گا. جو ظاہری حال کا استاذ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں طالب علم محنت سے پڑھ رہا ہے. لیکن حضرت مجدد الفسانی کی درسگاہ کا کمال یہ تھا کہ جب آپ درس دیا کرتے تو طالب علم کے ظاہر حال سے بھی واقف ہوتے اور آپ اندر کی حقیقی کیفیات سے بھی واقف ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ کو حال و قال سب کا علم ہوا کرتا تھا. زبردست. ایک طالب علم تھے آپ کے جو بظاہر درسگاہ میں بیٹھے ہیں، کتاب میں آپ نگاہیں ہیں لیکن دل کہیں اور ہے، دل کتاب کی طرف نہیں ہے، نگاہیں کتاب کی طرف ہیں. تو آپ نے اسی وقت اس طالب علم کے حال کو جانا اور جان کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ جاہل صوفی جو ہوتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہوا کرتا ہے. اس لیے علم دین حاصل کرو اور اپنی توجہات ہٹا کر کے دل کا رخ جو ہے وہ اس درسگاہ کی طرف موڑ دو. سبحان اللہ. تو حضرت مجدد الفسانی کا کمال یہ ہے کہ آپ نے جہاں تصوف کو ایک طرح کی زندگی بخشی ہے، اس زمانے میں جہاں جو ہے شراب و کباب اور شباب کا دور تھا، اس زمانے میں جہاں بادشاہ وقت کی دیگر ظلم و جفا کا دور تھا، اس زمانے میں آپ نے تصوف کو زندہ فرمایا، تصوف کو احیاء دیا، تصوف کو ایک زندگی بخشی. بلکہ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی نے تصوف کا اس زمانے میں ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا اور لوگ تصوف کی طرف جوک در جوک مائل ہونے لگے. اور بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. وہ علماء ظاہری علوم سے تو بالکل بہرہ مند ہوتے، ظاہری علوم ان کے سینے میں موزن ہوتے، لیکن جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے اور آپ ان کے طرف نظر فرماتے تو آپ نظر ڈالتے اور ادھر سے معارف اور حقائق کے دروازے ان علماء پہ کھلنے لگتے. یعنی آپ کی نگاہ فیض کا وہ کمال تھا جو کسی نے بڑے پیارے انداز سے کہا نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہاں تقدیر کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ یہ بھی چینجنگ ہو جاتی ہے کہ دل کی دنیا جس ولی کی نگاہ سے چینج ہو جائے وہ حضرت مجدد الفسانی کی ذات بابرکت ہے. اس سے سمجھ میں یہ آیا رضا بھائی کہ عالم دین آپ ہیں، آپ نے علم حاصل کر لیا لیکن آپ کا کوئی مرشد طریقت نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری حروف کا علم آپ کو مل جائے. کتب میں موجود آپ کو جو معارف ہیں، کتب کے اندر ایک تو ہوتی ظاہری عبارت اور ظاہری عبارت کے اندر پوشیدہ کچھ اور اسرار و رموز ہوا کرتے ہیں. وہ اسرار و رموز مرشد طریقت کے ذریعے ملا کرتے ہیں. ہم کتاب پڑھ کر کے، عربی پڑھ کر کے اس عربی کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں اور بہت کچھ ہوا تو اس کے سیاق و سباق سے، اس کے کانٹیکسٹ سے، اس کے معنی و مفاہیم کی گہرائی سمجھ سکتے ہیں. لیکن ان الفاظ کی تہ میں پوشیدہ جو رموز ہیں وہ رموز کسی مرشد
حقیقت ہی سے ملا کرتے ہیں۔ کیا بات تو حضرت مجدد الفسانی کی ذات وہ ذات تھی کہ جب آپ کی درسگاہ میں کوئی بیٹھتا تو وہ ظاہری حال سے بھی واقف ہوتے اور باطنی حال سے بھی واقف ہوا کرتے تھے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ آپ میں اور حضرت اعلیٰ حضرت میں کیا کیا مناسبت ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام احمد رضا خان سیدنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک حیات کے کئی گوشے ایسے ہیں جن میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ تعلیم و تربیت، دینی خدمات، حتیٰ کہ وصال کے مہینے میں بھی یکسانیت ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ لیں نا کہ حضرت مجدد الفسانی اور سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الحنان، ان دونوں میں آپس میں اتنی مناسبت ہے کہ دونوں کے جو وصال کا مہینہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر کے خالق حقیقی سے جا ملنے کا جو مہینہ منتخب کیا گیا، دونوں ذات بابرکت کے لیے وہ ایک ہی مہینہ منتخب ہوا، اور اس سے بڑی کیا مناسبت ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور کہ دونوں کا نام احمد ہے، سیدنا اعلیٰ حضرت کا بھی اور سیدنا مجدد الفسانی کا بھی۔ دونوں بزرگوں نے علم دین اپنے والد سے حاصل کیا۔ کیا بات، زبردست۔ نمبر 3، دونوں حضرات کی تمام عمر اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو توڑنے میں، ان کی سرکوبی کرنے میں گزری۔ دونوں صاحبان نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور اس جملے سے مجھے سیدنا اعلیٰ حضرت کی بھی بات یاد آ جاتی ہے اور سیدنا مجدد الفسانی کی بات بھی آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب لوگوں نے کہا کہ وقت کا جو نواب ہے، وقت کا جو مالدار ہے، جو سیٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو مال پیش کرے، آپ بھی اس کی شان میں قصیدے لکھ دیں، تو رضا نے اپنے قلم کو جھکانے سے منع کر دیا اور کہا کروں مدح اہل دول رضا، کیا بات پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ اور جب حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہاں بھی نظر آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ نے بلایا، وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، اس نے دروازہ اس طرح کا تیار کیا کہ جو بھی آتا مجبوراً جھکنا پڑتا اس کو۔ دروازے کا جو در تھا وہ نیچے تھا، لیکن حضرت مجدد الفسانی کی کمال فراست، آپ کی فطانت، آپ کی ذہانت وہ کمال لگتی تھی۔ جب آپ گئے نا، بہت سارے علماء بھی اس دروازے سے گزرے تو مجبوراً سر کو جھکا کر کے گزرے، لیکن مجدد الفسانی جب گئے تو آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں اندر کی اور اس کے بعد سر کو نکالا، یعنی آپ نے اس وقت بھی اپنا سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ یہ دونوں شخصیت میں وہ کمال مماثلت پائی جاتی ہے۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ علی بھائی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مناسبت و مماثلت کی ہم بات کر رہے ہیں، جی، 4 باتیں تقریباً میں نے عرض کی ہیں۔ 5ویں وہ یہی ہے، دونوں اولیاء کرام کا وصال جو ہوا وہ سفر المظفر میں ہوا، ایک ہی مہینے میں دونوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور دیکھیں نا کہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود نقل فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کے قول کو، اور نقل فرما کر کہتے ہیں کہ مجدد الفسانی کا یہ فرمان ارشاد ہدایت ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہدایت ہے۔ مجھے بتائیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اور آپ کے قول کا اعتبار اس قدر ہے کہ وقت کا مجدد ہمارے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں عقول کہا وہاں ہماری عقول قربان ہے۔ تو جس کے عقول پر اچھوں کی عقول قربان ہوں، وہ کہے کہ مجدد الفسانی کا یہ فرمان ہدایت ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا زبردست مناسبت ہے دونوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے یقیناً اتنا بڑا عظیم مرتبہ ان کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت سارے گفتگو الحمدللہ ہم نے کی ہے۔ یقین مانے اس طرح کے ٹاپک جب آتے ہیں تو بالکل دل کو مزہ آ جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی سیرتوں کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے۔ یہ یہاں سے یہ سمجھیے کہ ہمارے پروگرام کو ڈسکس یہ جو اس طرح کے ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ایک پیغام آپ کو دینا ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، بزرگوں کی جو سیرت ہیں ان کو یاد رکھیں، ان کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ انشاءاللہ بیدار ہوگا۔ بہت سارے گفتگو ہی ہے، آئیے اب ہم ایک کلام بھی ہمارے شمس تبریز بھائی سے سن لیتے ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت 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 بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا 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 رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا 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 کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت ہی پیارا کلام سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے بھی دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جگمگ جگمگ فرما دے۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائش بھی پروگرام میں شامل کی جائے تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ کلام آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گفتگو چل رہی تھی، ایک عظیم شخصیت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تحریک تھے سبحان اللہ، حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی آپ نے سیرت سنی۔ میں چاہوں گا آخر میں قاری احمد رضا صاحب کوئی، چونکہ آپ جو ہے نا علمی خدمات تو ہم نے بھی آپ کی سنی کہ کتنے بڑے اپنے وقت کے مجدد، اتنے بڑے عالم دین، ایک عظیم فقی بھی تھے، عظیم مفسر بھی تھے، عظیم محدث بھی تھے، اور بہت بڑی آپ کی شخصیت علمی اعتبار سے ہے۔
لیکن چونکہ ایک سنا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک با کرامت والی بھی ہیں، تو آپ کی کچھ کرامت کے حوالے سے بھی ذکر ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی؟ بالکل ایسا ہی علی بھائی، جہاں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے محدث بلکہ مجدد، جیسا جی کہ ہم نے عطا بھائی کی زبانیں سنا کہ کس طرح ان کے کارنامے سبحان اللہ. آپ نے انجام دیے علمی حوالے سے، دیگر حوالے سے، تو آپ کی کرامات بھی تو بہت ساری ہے، مگر ایک کرامت جس سے ہمارے انشاءاللہ عز و جل ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت میں اور اضافہ ہوگا، کیا بات اور کبھی بھی گستاخی کی طرف ہماری نسلیں بھی نہ جائیں اللہ کریں. تو ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے کہ ایک شخص بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا کرتا تھا، کینہ رکھا کرتا تھا، اللہ دشمنی رکھا کرتا تھا. ایک دن وہ مکتوبات امام ربانی، جو کہ آپ کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کر رہا تھا، یعنی اس کو پڑھ رہا تھا. تو اس شخص کی جس کے دل میں بغض تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی نظر اس عبارت پر پڑی جس میں لکھا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا یہ گویا شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا کہنے کے برابر ہے. اللہ. جب یہ عبارت پڑھی تو اب اس کے دل میں نفرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا کرتا تھا، کینہ رکھا کرتا تھا، اور حضرت مجدد الفسانی نے اس طرح تعریف کری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی کتاب کو معاذ اللہ مکتوبات امام ربانی کتاب کو زمین پر لے کر پھینک دیا. اچھا، جب وہ شخص سویا تو خواب میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے خواب میں آئے اور بالکل نہایت جلال میں تھے، گیز و غضب میں تھے، غصے میں تھے. اس کے دونوں کان پکڑے اور فرمانے لگے تو ہماری تحریر پر، ہماری لکھی ہوئی کتاب پر اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے اور اسے زمین پر پھینکتا ہے. اگر تجھے میرے قول پر اعتبار نہیں ہے، اگر تجھے میری بات پر اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں ہے، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتی تو تجھے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں. پھر آپ اس کو سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ، نورانی بزرگ تشریف فرما ہے. آپ سلام پیش کرتے، سلام پیش کرنے کے بعد جواب بھی آتا ہے. تو سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں سلام کا جواب دینے کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دشمنی نہ رکھو، ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ زبان پر نہ لاؤ. پھر حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب اشارہ کر کے اس شخص سے فرمایا کہ ان کی تحریر سے ہرگز نہ پھرنا، یعنی مخالفت مت کرنا. اچھا، یہ نصیحت کری، اس نصیحت کے بعد بھی اس شخص کے دل سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو بغض تھا وہ ختم ابھی بھی نہیں ہوا تھا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ باقی تھا. کیونکہ مولا کائنات یہ تو روشن ضمیر ہے، ولیوں کے سردار ہیں، ساری ولایت ان کے صدقے ملتی ہے. تو آپ نے پہچان لیا کہ ابھی بھی اس کے دل سے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کدورت ہے، بغض و کینہ ہے، دشمنی، وہ ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ اس کی گدی پر ایک تھپڑ مارو، ٹھیک ہے، تب جا کے اس کا دماغ ٹھکانہ آئے گا. تو جیسے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو مولا کائنات کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ مارا. تو فوراً اس کا بولتے ہیں دماغ سیدھا ہوا. اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، تو جب خواب سے بیدار ہوا تو واقعی میں اس کا دل بغض صحابہ سے بالکل پاک و صاف ہو چکا تھا، اور اس کی محبت، یعنی کہ صحابہ کرام کی محبت میں اس کا اضافہ اور بڑھ چکا تھا. تو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح صحابہ کی ناموس پر پہرا دیا ہے، کس طرح ان کی ناموس کی، ان کی عزت کی محافظت کی ہے. جو نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں یا مجدد الفسانی سے وابستہ ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں کہ آپ فرما رہے اپنے مکتوبات میں، مکتوبات امام ربانی میں، کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ برا کہنا گویا شیخین کو برا کہنے کے برابر ہے. آپ ان کو معاذ اللہ یعنی کہ گالی دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے بغض رکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ شیخین کریمین کے حوالے سے بغض رکھ رہے ہیں، ان کو برا سمجھ رہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی بے ادبی سے بچائے، اللہ ہمیں باادب رکھے اور ادب والوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی یقیناً جو محبت ہے ہمیں انہی بزرگوں سے ملتی ہے. انہی بزرگوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ صحابہ کی عظمت، اہل بیت اطہار کی عظمت کس قدر بلند و بالا ہے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ بے ادبوں کے سائے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. ناظرین، بہت سارے گفتگو کی ہے
اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا مجدد الفسانی. یقیناً ایک بافید شخصیت ہیں اور آپ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات، آپ کے مزار پاک کے حوالے سے بڑی پیاری بات یہ کتابوں کے اندر بھی ملتی ہے. فرمایا جاتا ہے کہ جس نے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر، یعنی جس حافظ قرآن نے آپ کے مزار پاک پر پورا قرآن کریم ختم کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندگی بھر قرآن پاک نہیں بھولے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ ایک ملتی ہے. اور ہم جب گئے تھے قافلے میں تو جو ہمارے ساتھ بعض حفاظ تھے انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پر ختم قرآن کیا، وہاں پر ختم قرآن ماشاءاللہ وہاں پہ کیا ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ساتھ میں تھے، جو حفاظ کرام تھے. تو یہ ایک اس کی برکتیں ہیں. تو یہ اللہ والے جو ہے دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، جب تک ظاہری آیات سے متصف ہوتے ہیں تو اپنی جو ہے برکتیں ہمیں عطا فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو ایسا فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں. آج بھی ظاہر لوگ جائے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے میں پھر کسی ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ لے کر آئیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ جب اس کو دیکھیں گے، ابھی سے آپ کو میں پیغام دے رہا ہوں، آئندہ جو ایپیسوڈ ہوگا آپ دیکھیں گے، ضرور دیکھیے گا. وہ کسی ایک عام شخصیت کا انٹروڈکشن، کسی عام شخصیت کا تعارف سے پیش نہیں کریں گے، عام شخصیت کی جو ہے خدمات پیش نہیں کریں گے. بہت عظیم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حب دنیا سے بچانا، نفس و شیطان سے بچانا، جب نہ ہو کوئی ٹھکانا، اپنے دامن میں چھپانا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب کریم پروردگار عالم، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ پاک عز و جل، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما. ہمارے ناظرین کے گھروں میں یا اللہ جو پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا. لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا.